جی السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاریگر یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ سب ذرا تھوڑا سا دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے دوستو کہ زیورات بنوانا، زیورات خریدنا، زیورات بیچنا، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا کہ کلائنٹ کو جو ہے نا، کہ گاہک کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا کتنا وزن ہے اور وہ کتنے پیسوں کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹ تو پرچی پہ لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو سونا مجھے دیا جا رہا ہے، یعنی کلائنٹ کو جو دیا جا رہا ہے، وہ کتنے پیسوں کا بنتا ہے، اور اس کو یعنی کہ وہ جو وزن ہے سونے کا جو پرچی پہ لکھا ہوا ہے، اس کو سونے پیسوں میں کنورٹ کرنا کیسے ہے، کہ یعنی کہ کیا طریقہ کار ہے کنورٹ کرنے کا، یعنی کہ اس کے سونے کے پیسے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو علم میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس علم میں اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو دوستو معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا فارمولیشن ہے ایک دو چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک مجھے علم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور جو حضرات میرے کاریگر اساتذہ کرام جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی کروں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں یہاں پہ غلطی ہے، تو میں پھر انشاءاللہ اس کی ویڈیو دوبارہ سے بنا کے اس کو کریکشن کروں گا، اس کی اصلاح کر کے کلائنٹس کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کلائنٹ یا کسی میرے دیکھنے والے کو غلط جو ہے انفارمیشن پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ زیورات، فرض کریں مثال کے طور پہ آپ نے 1 تولہ زیور بنوایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کتنی ملاوٹ ہے اور خالص جو سونا ہے وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پرچی پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ 21 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا، یا 24 کیرٹ کا، یا جیسے بھی، ٹھیک ہے۔ تو کلائنٹ ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا، جب آپ پرچی اپنے دکاندار سے خریدیں، جو سونار سے زیورات کی جو پرچی لیں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے کہیں کہ جی ہمیں یہ لکھ کے دیں آسان الفاظ میں، کیونکہ کیرات جو ہیں، کیرات وہ اکثر یا بہت سے جو ہمارے گاہک حضرات ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیرات کیسے ہیں، ان کا کیا حساب ہے، اور یہ کتنے یہ جو کیرات لکھے ہوئے ہیں اس حساب سے میرا کتنا سونا خالص ہے اور کتنا اس میں ملاوٹ ہے۔ تو ان سے یہ ریکویسٹ کیجیے گا کہ مجھے یہ بتا کہ مجھے یعنی کہ مجھے یہ بتائیے گا آسان الفاظ میں کہ اس کا جو ہے سونا کتنا خالص ہے اور جو ملاوٹ وزن ہے وہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ سے، اپنے جو سونار سے، کہ وہ ہمیں یہ چیزیں آسانی سے، یعنی کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں لکھیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرچی کیسے بنتی ہے، کہ سونے کا وزن لکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وزن ہے سونے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس تمام وزن کے اندر جو ملاوٹ ہے وہ لکھ دی۔ مثال کے طور پہ 11 گرام سونے کا وزن ہے، جو زیور تیار ہے، سوری سونے کا نہیں، تیار وزن جو ہے وہ 11 گرام ہے۔ کچھ بھی بنوایا آپ نے، مثلا کڑے ایک چوڑیاں بنوائی ہیں، 11 گرام کی چوڑیاں تو نہیں بنتی میرے خیال سے، تو اس میں بلکہ یقیناً نہیں بنتی، 11 گرام کی میرے خیال سے ایک چوڑی یا 2 چوڑیاں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو ان کی، آپ نے اگر کوئی ٹکا بنوایا ہے، کوئی بندیا بنوائی ہے، یا کوئی مقصد ہے کہ کوئی بریسلٹ بنوایا ہے 11 گرام کا، تو اس میں وہ وزن لکھا جائے گا 11 گرام، ٹوٹل سامان تیار وزن 11 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ملاوٹ وزن فرض کریں 1 گرام ہے، وہ 1 گرام کاٹ کے خالص وزن اس کے نیچے لکھا جائے، ٹھیک ہے، کہ جی 10 گرام خالص رہ گیا۔ اب اس خالص وزن کے پیسے اس حاضر ریٹ کے حساب سے بنائے جائیں جو وہ پرچی پہ لکھا ہوا ہوگا اور جو اس وقت کا موجودہ ریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو مزدوری ہے وہ مزدوری نیچے لکھی جائے۔ اب یہاں پہ دوستوں دو صورتیں ہیں، یا تو مزدوری کا جو ہے سونا جو ہے وہ لکھا جائے کہ جی اتنے گرام سونا بنتا ہے مزدوری کا، ٹھیک ہے، وہ نیچے لکھ کے تو اس کے پیسے لگا دیے ہیں۔ اب اکٹھا اس کے پیسے فرض کریں مثال کے طور پہ 10 گرام سونا ملاوٹ نکال کے خالص بن گیا، ٹھیک ہے، اس پہ مزدوری لگتی ہے، فرض کریں 3 گرام لگتی ہے، 2.5 گرام لگتی ہے، 2 گرام لگتی ہے، جتنی بھی، ہر جولر حضرات جو ہیں وہ اپنے حساب سے مزدوری لگاتے ہیں۔ تو
وہ مزدوری لگا کے، اب وہ فرض کریں اگر 2 گرام مزدوری لگی ہے تو 10 اور 2 12 گرام ہو گئے، ٹھیک ہے. اب 12 گرام کے پیسے اس حاضر ریٹ کے حساب سے بن جائیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیز ہے، تو پیسے بن جائیں گے. لیکن پیسے بنانے کا جو میری ویڈیو کا جو بنانے کا جو مقصد ہے وہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیسے کیسے بنے. تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو فارمولہ ہے وہ سنیے گا. فرض کریں ریٹ ہے 1 لاکھ روپے فی تولہ، ٹھیک ہے. تو 1 لاکھ روپے تقسیم 11.664 ملی گرام، ٹھیک ہے. 11 گرام 664 ملی گرام، یعنی کہ 1 لاکھ روپے ریٹ تقسیم 11.664 ملی گرام. اس کو تقسیم کریں گے تو 1 گرام کی قیمت آئے گی، ٹھیک ہے. اب اس کو ضرب کریں گے 12 گرام کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ جو 12 گرام یعنی کہ 10 گرام وہ اور نیچے 2 گرام اس کی ملاوٹ ہم نے مزدوری لگا کے نیچے ٹوٹل وزن جو 12 گرام لکھا ہے، اس 12 گرام ضرب اس کو کریں گے 12 گرام سے، ٹھیک ہے. اور اس کے جو پیسے بنیں گے وہ دوستوں آپ کے سونے کے پیسے ہوں گے، جو زیورات جو وزن اس میں لکھا ہوگا اور اس کے جو پیسے ہوں گے وہ بنیں گے، ٹھیک ہے. یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ویڈیو کو ذرا پاز کر کے آرام آرام سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی کہ پیسے کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو وزن ہے آپ کا اس میں پیسے جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں اس وزن کے، تاکہ آپ بھی آسانی سے اپنے گھر میں جا کے پرچی کو اگر فرض کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اپنے بجائے دکاندار کو یا سنار کو ڈسٹرب کرنے کے آپ خود گھر پہ جا کے اس کا حساب کر سکتے ہیں کہ جی اتنے میرے پیسے سونے کے بن گئے، اتنی اس کی مزدوری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں صرف 10 گرام کے پیسے لگانا چاہیں یا جتنا بھی وزن ہے، چاہے 120 ملی گرام بھی ہے، اس کے بھی پیسے اس میں پتہ چل جائیں گے. 120 ملی گرام کا مطلب ایک رتی، ٹھیک ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے تقسیم 11.664 ملی گرام، ٹھیک ہے، ضرب 0.120 ملی گرام، ٹھیک ہے، یا اشاریہ 120 ملی گرام، ٹھیک ہے. تو 120 ملی گرام کا جو ہے وزن جو ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے علاوہ دوستوں میرے خیال سے یہ مناسب ہے جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وزن لکھا گیا ہے اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ ملاوٹ جو ہے 21 کیرٹ ہے. تو وہ ملاوٹ وزن نکالنا، جیسے فرض کریں ہول سیل میں کوئی انسان جو جولر حضرات ہیں وہ سامان بنا کے دیتے ہیں ہول سیل میں، تو اس میں وہ جو ملاوٹ کاٹتے ہیں، ملاوٹ کا وزن جب نکالتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں، تو باقی جو سونا ہے اس کے پیسے کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ چیز انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. تو میری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو فی الحال اب تک کے لیے دوستوں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.